أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 یہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. پچھلی مجلس میں سورۃ النور کا آغاز ہوا تھا اور اس مناسبت سے کچھ بنیادی باتیں اور اس سورت کی اہمیت سے متعلق آپ سے کچھ باتیں عرض کی تھیں اور آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس امت کو کہ وہ خاص طور پر اپنی مستورات کو عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیں اور یہ سکھائے. اب اس سورت کی کیا خصوصیت ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس پہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی. آج کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حدود سے متعلق ہے. حدود اور حد کہا جاتا ہے ایک شرعی سزا ہوئی. کیونکہ دین اسلام ایک ایسا مبارک اور زندہ دین ہے کہ جو ایک انسانی معاشرے کو ترتیب پر رکھنے کے لیے کہ انسان کا معاشرہ, انسان کے رہن سہن کا نظام اور انسان کی گھریلو زندگی, اس کا ماحول, اس کی معاشرت, اس کے معاملات سب محفوظ بھی ہوں کہ کسی سے کسی کو خطرہ نہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی ایک اچھی تصویر دنیا کے سامنے آئے. ہم اگر کسی کو دعوت دیں اپنے دین کی, چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ یہودی ہے, چاہے وہ ہندو سکھ ہے, چاہے وہ قادیانی مرزائی ہے, کوئی بھی ہے, تو آپ کس بنیاد پر اس کو دین کی دعوت دیں؟ دین اسلام کے وہ احکامات, وہ تعلیمات, وہ قوانین, وہ اصول, وہ اخلاق اور وہ آداب کہ جس کو دیکھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد ایک انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اگر کوئی چلنے کا راستہ ہے سلیقے سے, طریقے سے, وہ صرف آخری دین ہے, دین اسلام. تو آج کی جو 2 آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے حکم دیا ایک سزا کا, جس کو میں نے عرض کیا کہ حد کہتے ہیں, حدود کہتے ہیں. تو ان 2 آیتوں میں تذکرہ ہے حد زنا کا کہ اگر نعوذ باللہ کسی مسلمان سے بدکاری ہو جائے, زنا ہو جائے, تو اس کو کیا سزا دی جائے. ان آیات کا ترجمہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. بدکار عورت اور بدکار مرد, ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور ان دونوں کے بارے میں تم پر ترس غالب نہ آئے اللہ کے قانون کے نافذ کرنے میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور چاہیے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ان کی سزا کے موقع پر موجود رہے. 3 باتیں اس آیت میں آئی. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ, بدکار مرد وہ نکاح نہیں کر سکتا مگر بدکارہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے. والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک,
اور بدکارہ عورت وہ نکاح نہیں کر سکتی مگر ایک بدکار مرد سے یا مشرک سے. وحرم ذلك علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا اس فعل کو یعنی فعل زنا کو علی المؤمنین ایمان والوں پر. اب دیکھیں سورۃ النور شروع ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اس صورت میں اللہ پاک نے بہت تفصیل کے ساتھ قوانین، اصول، احکامات ایک انسانی زندگی کے پورا ایک ذخیرہ آسان الفاظ میں، آسان انداز میں بیان فرمایا. لیکن میرے دوستوں بزرگوں، ایک بات جو سب سے پہلے سمجھنے کی ہے، اور ایک آدمی کے ذہن میں سوال آ بھی سکتا ہے کہ بھئی بات شروع ہوئی تو بات ہی سزا سے ہے. یعنی دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے ایک نعوذ باللہ بدکاری زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کو ذکر کیا. سورۃ النور کا آغاز ہی سزا سے ہوا. تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ اتنا برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، اتنی نرمی والا اور اتنی سہولیات دینے والا، اتنے موقع دینے والا دین، اس میں ایک سورت کا آغاز ہے جس کو سیکھنے کی تعلیم ہے، اور بات یہ کی کہ سزا دے دو، 100 کوڑے مار دو. یہ ترغیب اور تعلیم ہے امت کو. ایک تعلیم ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی سمجھدار انسان اپنی زندگی کو ترتیب پر لانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا گھر، میرا خاندان، میرا محلہ، میرا ماحول، میرا رہن سہن وہ ایک سلیقے اور ترتیب کے ساتھ ہو، تو اس کو ذہن بنا لینا چاہیے کہ جو چیز اس نظام کو متاثر کرے، ڈسٹرب کرے، خراب کرے، اس جرم کی سزا طے ہونی چاہیے. جہاں جرم پر پردہ پوشی ہو، چشم پوشی ہو، اور انسان کہ چلنے دے، چلو خیر ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چلو خیر ہے، اس نے بہت سارے نقصانات کر دیے ہیں دوست. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک غلطی کرنے پر اگر آپ بچے کو تنبیہ نہیں کریں، یہ تو اللہ پاک انسان کو کھلی آنکھوں سے دکھاتے ہیں. ایک بچہ اگر ایک دن اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ بول دے، کسی کو گالی دے دے، تو اگر ماں باپ اس کو ہنس لے کہ وہ ماشاء اللہ دیکھو بیٹا بولنے لگ گیا ہے، اس نے فلاں کو یہ بول دیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگلے دن وہ کیا کرے گا؟ وہ اس سے دگنی گالی سیکھے. اور اگر سمجھدار ماں باپ ہو، انہوں نے اپنے بچے کی زبان سے ایسا کوئی نازیبا لفظ سن لیا اور انہیں محسوس ہوا کہ بچے کی تربیت آگے غلط ہو جائے گی، انہوں نے اس کو تنبیہ کی، ڈانٹ دیا، تھپڑ مار دیا، یہ بچہ 5 منٹ ضرور روئے گا، لیکن آئندہ کے لیے اس غلط لفظ کے استعمال سے اپنی زبان کو بچا کے رکھے. دین اسلام کا مزاج آج مسلمان کو سمجھنا چاہیے. عالم کفر جو پلاننگ کر کے اس امت پر مسلط ہو رہا ہے، وہ آپ اگر غور کریں کہ ہر قصوروار، ہر بدکار، ہر زناکار، ہر چور، ہر ڈاکو، ہر شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والا، انبیاء اکرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہونے والا، جہاں یہ خرابیاں اور باتیں ہوتی ہیں، آپ اگر غور کریں اپنے ماحول پر ان چند سالوں کے اندر، ایسے ہر مجرم کی پشپناہی کے لیے عالم کفر کھڑا ہو جاتا ہے. مسئلہ آپ کے ملک کا ہے، ایک اسلامی ملک کا ہے، قصور یہاں پر ہوا، دین کا مذاق یہاں پر اڑایا گیا، لیکن وہ 7 سمندر پار سے اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسان کو لمحوں میں ملیامیٹ کیا، اس کے دل میں درد جاگ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں تو ظلم ہے، اس کو سزا ملے گی. چلو اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ باعزت طریقے سے لے گئے اور اس کو ایک خطاب دیا، اس کو میڈل دیا، اس کو سرٹیفکیٹ دی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے اس کو ایک معزز بنا کر پیش کی. یعنی ان چیزوں پہ تھوڑا غور تو کرنا چاہیے، ہو کیا رہا ہے؟ ہر مجرم کی پشپناہی پر کھڑا ہوا. غلط آدمی کو جب سزا نہیں ملتی، اس کو جنگل کہتے ہیں، وہ جنگل کا قانون ہوتا ہے. تو ایک ذہن بنا دیا گیا کہ اگر آپ نے چلنا ہے اس دنیا میں تو آپ کو
دین کی، اسلام کی، اسلامی حدود کی، اسلامی سزاؤں کی، ان کی بات نہیں کرنی ہے۔ چاہے خود ہم لمحوں میں لاکھوں انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، مطلوب ایک آدمی ہے لیکن اس کے لیے سینکڑوں لوگ لمحوں میں چلے گئے، کسی نے آج تک نہیں پوچھا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان نے اپنے معاشرے کو، یا معاشرہ چھوڑ دیں آپ، کم از کم ہر ساتھی اپنا ایک گھر رکھتا ہے، اس کے بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، افراد ہیں، ایک گھر میں 7، 8، 5، 6 افراد رہتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی اچھی تربیت ہو، میری بیوی کے اخلاق اچھے ہوں، میں اپنے ماں باپ کی حق تلفی نہ کروں؟ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جہاں گرفت کمزور ہوتی ہے وہ بچے بگڑ جاتے ہیں، جہاں گرفت کمزور ہوگی بیوی بد اخلاق بن جائے گی، جہاں گرفت کمزور ہوگی ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق مار دیے جائیں۔ جہاں مضبوط گرفت ہو، پوچھ گچھ ہو، ڈانٹ ڈپٹ ہو، اصول ہو، ہر چیز کا حساب کتاب ہو، معاملہ صاف چل رہا۔ اس لیے یہ 2 آیات ہے، اس کا ایک پیغام ہے کہ اس سورت کا آغاز جس سورت کو سیکھنے کی ترغیب دی، باقی سزا سے ذکر کی، اشارہ کر دیا کہ بھئی اگر تمہیں اپنے معاشرے کا نظام صاف ستھرا رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے، تو پھر یاد رکھو کہ مجرم کو اس کا جرم ثابت ہونے پر اس کی سزا بر وقت دے دو، تو وہ جرم آئندہ نہیں بڑھ سکے۔ ایک بات۔ دوسری بات مختصراً عرض کر دوں اور اس سے آگے سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی کہ بعض جرائم اور قصور اور گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ پاک نے یا شریعت نے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمائی۔ اس سزا میں کسی انسان کو اختیار نہیں دیا گیا، چاہے وہ کتنا عادل انسان ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے نیک خلفاء، لیکن اختیار ان کو بھی نہیں دیا گیا ان جرائم کے بارے میں کہ اس کی سزا وہی ہوگی جو قرآن نے بیان کر دی، جو حدیث نے بیان کر دی۔ وہ جرم جن کی سزائیں دین خود طے کر لے، اور سے سنیے گا دوست، وہ جرائم جس کی سزا دین خود طے کر لے، اس سزا کو حد کہتے ہیں، حدود کہتے ہیں۔ اور وہ جرم جس کی سزا شریعت نے خود نہیں کہتی بلکہ ہر زمانے کے قاضی پر، اسلامی قاضی پر، اسلامی جج پر، اسلامی عدالت پر، اسلامی حکمران پر چھوڑ دیں، آپ اپنی ثوابدید پر، اپنے ملک کے معروضی حالات کو، صورتحال کو دیکھ کر آپ خود طے کریں کہ اس جرم پر اس کو کتنی اور کس قدر سزا دینی چاہیے۔ شریعت نے اس کے بارے میں اپنی کوئی تعین نہیں کی، تعین نہیں کی، اس پر چھوڑ دیا۔ اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ یہ 2 الفاظ ذہن میں رکھیں۔ جو سزا شریعت خود طے کر لے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد کہتے ہیں، اس کی جمع حدود آتی ہے۔ اور جو سزا شریعت خود متعین نہیں کرتی بلکہ اس کو ہر زمانے کے قاضی، جج، عدالت پر چھوڑ دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعزیر کہا جاتا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو سزائیں شریعت نے خود طے کر لی، کسی پر نہیں رکھی، حدود، یہ کتنے جرائم پر ہے؟ حدود 4 قسم کے جرائم پر ہے۔ 4 قسم کے جرائم۔ نمبر 1 حد زنا کی ہے۔ نمبر 2 حد سرقہ، سرقہ کہتے ہیں چوری کو۔ چور اگر چوری کر لے اور چوری ثابت ہو جائے، یہ شرط ہے، تو اس کو حد جاری ہوگی، حد سرقہ، یہ شریعت طے کرتی ہے۔ تیسرے قسم کا جرم ہے حد قذف۔ قذف کہتے ہیں تہمت لگانے کو، تہمت لگا دینا۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان مرد عورت پہ تہمت لگا لے، آواز لگا لے کہ وہ فلاں جو جا رہا ہے وہ تو بدکار آدمی ہے، یا وہ جو فلاں ہے وہ تو چور آدمی جا رہا ہے، وہ ڈاکو جا رہا ہے،
اس نے تہمت لگائی. ہمارے یہاں معاشرے میں کتنا عام ہے, ہر گلی میں دوست ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہوتے ہیں, یا جس سے تھوڑا سا اختلاف ہے, مزاج نہیں بنتا, تو کہہ دیا وہ بہت بڑا چور ہے, وہ بہت بڑا بدکار ہے. یہ اس لیے کہا کہ دین اسلام کا تھپڑ نہیں پڑا ہے, ورنہ شریعت اگر ہوتی اس آدمی کو پکڑتی, اس کی گردن پکڑتی. ہاں بھائی, ایک مسلمان مرد عورت کو آپ نے چور کہا, بدکار کہا, شرابی کہا, ثبوت دیں. نہیں دیا, چل لڑکا اس کو. آپ سمجھ لیں گا. تو تیسرا ہے حد قذف. کسی پر اگر کوئی تہمت لگا دے, تہمت لگانے والے کو سزا شریعت متعین کرتی. چوتھی چیز ہے حد شرب خمر. شرب خمر یعنی شراب پینے والا. اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان شراب پی لے اور اس کا شراب پینا ثابت ہو جائے, لیکن یہ جملے پہ غور کریں, یہ ہر حد کے ساتھ ہے, زنا میں بھی, چوری میں بھی, تہمت میں بھی, شراب نوشی میں بھی. صرف الزام نہیں, الزام کا ثابت ہونا یہ ضروری ہے. ایک آدمی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ وہ تو شراب نوشی ہے, ساری رات شراب پیتا ہے, تو ایسا نہیں کہ اس کے کہنے پر چلو پکڑ کے اس کو 80 کوڑے مار دیے. آپ نے کہے, آپ ثابت کریں. اور صرف آپ نہیں, آپ کو اپنے ساتھ ایک اور گواہ لانا پڑے گا. ان گواہوں کی چھان بین ہوگی, سارا سسٹم ہے پورا. تو خلاصہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سزائیں جن کو شریعت خود متعین کرتی ہے, وہ سزائیں کل کتنی ہیں؟ 4. پہلے حد زنا, نعوذ باللہ بدکاری کرنے والے کی سزا. نمبر 2 حد سرقہ, چوری کرنے والے کی سزا. نمبر 3 حد قذف, تہمت لگانے والے کی سزا. نمبر 4 حد شرب خمر, شراب پینے والے کی سزا. یہ 4 سزائیں وہ ہیں کہ جن کو شریعت نے خود طے کیا. اس کا اختیار کسی انسان کو نہیں دیا گیا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ قیامت تک کے لیے طے ہو. دوسری قسم کے جرائم وہ ہیں جو شریعت نے خود متعین نہیں کی, تو اس کی سزا وہ تعزیرات میں آئے گی. وہ تعزیر کے اندر آ جائے گی. اور تعزیر قاضی وقت یا حاکم وقت یا وقت کا جو جج ہے, وہ اپنی ثوابدید پر طے کرے گا کہ بھئی اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا سزا دینی چاہیے, کتنی دینی چاہیے, اور کب تک دینی چاہیے. تو یہاں پر جو تذکرہ ہوا ہے وہ حدود کی جو پہلی سزا ہے حد زنا کا. اور دین اسلام میں سب سے زیادہ اگر آپ غور کریں, سختی کا معاملہ وہ یہاں پر کیا گیا ہے, اس معاملے میں کیا گیا ہے, زنا کے معاملے میں. ابھی جیسے بات آئی گی, شریعت نے اصول یہ رکھا کہ اگر نعوذ باللہ من ذالکم, اگر کوئی مسلمان مرد عورت بدکاری کر لے, تو اگر یہ دونوں غیر شادی شدہ ہے, دونوں کے نکاح نہیں ہوئے, غیر شادی شدہ ہے, تو دونوں کی سزا اس آیت سے, آیت نمبر 2 سے ہے, فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں اگر دونوں غیر شادی شدہ ہیں. اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں, محسن ہے, نکاح ہو چکا ہے, حلال راستہ مل چکا ہے, اس کے باوجود انہوں نے نعوذ باللہ یہ فعل قبیح اگر کیا, یہ جرم بہت بڑا ہے. اس کے لیے شریعت نے سزا بڑی سخت رکھی ہے کہ ایسے شادی شدہ مرد یا عورت کو اگر ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو اس صورت میں ان کو رجم کیا جائے گا. رجم کہتے ہیں سنسار کرنا, رجم سنسار کرنا. اور اس کی پوری ترتیب ہے جو فقہاء نے لکھی ہے. ایک سارے ثبوت ہو جائے, ثابت ہو جائے, وہ اقرار کر لیں, تو پھر ان کو لا کر کے, مرد کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ پردے کے حکم نہیں ہے, تو لہذا اس کو مجمع میں کھڑا کر کے اور پھر اطراف میں لوگ اس کو پتھر مار دیں تا وقت ہے کہ اس کی جان نکل جائے. اور اگر عورت ہے تو دیکھیں یہاں بھی شریعت نے سطر کا خیال رکھا کہ ایک گڑھا کھودا جائے جس میں عورت کو چھپا دیا جائے, گلے تک نیچے ہو جائے, تاکہ اس کا سطر کسی کے سامنے نہ آئے. اور پھر اس کے بعد اس کو سنسار پتھر مارے جائیں تا وقت ہے کہ اس کی جان وہاں پر نکل جائے. اب اتنی سخت سزا جو رجم کی ہے, یہ سزا کسی انسان نے طے نہیں کی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں.
بات یہاں سے چلتی ہے. آج بہت بڑا اعتراض ہے آپ کی اس حد رجم پر، اور خود مسلمان غیر مسلم نہیں، بہت سارے مسلمان ہیں جو آج کل اسکالر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں رجم کا ثبوت ہی نہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو قرآن کریم میں ہوتا. اس لیے ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے اصولی چیزوں کو یاد رکھیں. ہمارے پاس دین پر چلنے کے لیے کل کتنے راستے ہیں؟ 4 راستے. کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس مجتہدین. یہ 4 چیزیں ہمارے دین پر چلنے کی بنیاد ہے. لہذا ایک آدمی جب بات شروع کرتا ہے، آج جو منکرین ملحدین کا طبقہ ہے، تو سب سے پہلے اس کو ان 3 چیزوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. دین کا بہت بڑا حصہ حدیث سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، قیاس سے ثابت ہے. وہ ان کے دل کو لگتا نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں بھائی رجم کی قرآن کریم میں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جب قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہے ہی نہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم قرآن کے ساتھ حدیث کے بھی قائل ہیں. صحیح احادیث ہے بخاری شریف میں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں صحیح روایات ہیں. کئی واقعات موجود ہیں. آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صحابیہ کا آنا ثابت ہے، امرأہ غامدیہ کا. ایک صحابی کا آنا ثابت ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کا. آپ کا ان کو صحابہ کو حکم دے کے سنسار کرنا ثابت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آسان الفاظ میں وہ لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی نہیں وہ چیز نہیں، ہمیں آپ قرآن کریم سے دکھائیں. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، روایت موجود ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک دم آپ اٹھے نیند سے فرمایا خذو عنی خذو عنی، فرمایا آؤ مجھ سے لے لو مجھ سے لے لو. مجھ پر وحی اتری ہے. صحابہ آئے تو آپ نے فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ اگر شادی شدہ آدمی بدکاری کر لے تو اس کو رجم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ بدکاری کر لے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. یہ حدیث. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ جلا وطن ہوگا نہیں ہوگا، وہ الگ ایک اختلافی بات ہے، اس پر الگ. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس معاملے میں دین اسلام نے سختی کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نعوذ باللہ بدکاری عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ نسب غیر محفوظ ہو جائے. یہ جو آج سب بیٹھے ہیں، آپ کہیں بھی وہ میرے کزن ہے، وہ میرے پھوپھیزاد ہے، یہ میرے خالہ زاد ہے، یہ میرے چچا ہیں، ہے نا، یہ سامنے بلڈنگ میں ہماری خالہ رہتی ہے، وہاں پھوپھی رہتی ہے. یہ اتنے مبارک اور خوبصورت رشتے کس بنیاد پر ہے؟ یہ نکاح کی بنیاد پر ہے. نکاح ہے تو رشتے چل رہے ہیں. اگر نعوذ باللہ بدکاری عام ہو اور بچے پیدا ہوتے ہیں، کس کا بچہ، کون اس کے والد ہیں، کون اس کے چچا ہیں، سب خلط ملط پر نظام ہی ڈسٹرب اور تباہ ہو کر رہ جائے. اس لیے نکاح کی حوصلہ افزائی، نکاح کو آسان کیا جائے. آج کل گناہ کے راستے عام ہیں، گناہوں کو دیکھنا عام ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون آئے ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بچے اس پر بیٹھ کر کوئی اسلامی بیانات یا تفسیر کے درس نہیں سن رہے. وہ کیا کر رہے ہوں؟ اب یہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی 10 12 15 سال بعد ہو رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ بات چیزیں ہماری ہیں اور ہم اس سے آنکھیں چراتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے بنا کر ان چیزوں کو ڈھیل دیتے ہیں، اور اس سے یہ گناہ معاشرے میں آج پیدا ہو، اس سے جو ہے معاشرے میں گناہ پیدا ہو رہے ہیں. نکاح آسان نہیں ہوگا، اس کی جگہ پر بدکاری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور یہ نوجوان بچے بچیاں اس گناہ کے راستے پر چل پڑیں گے. کل آپ ان کے لیے حلال ترتیب بنائیں گے، نکاح کریں گے، ان کی زندگی خوشگوار نہیں بن سکتی. تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، کیونکہ بڑی اہم آیات ہے. عرض کرنے کا مقصد بس اتنا ہے کہ اللہ پاک نے اس معاملے میں اسی لیے اتنا سخت حکم دیا، سخت سزا دی کہ معاشرے میں حیا پیدا ہو، اس گناہ کے جذبات کو کم کیا جائے. اور اس کا ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس کی سزا کا تذکرہ ہو.
اب اگر ہر ممبر سے بات ہو کہ بھئی اگر کسی نے بدکاری کی پکڑ لیا گیا، کل گرو مندر کے چوک میں 100 کوڑے لگیں گے، اس کوئی ہمت کرے گا؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔